الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز 27ویں پارے سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے فرمایا، اے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا حال ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا، بے شک ہم کو بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف تاکہ ہم ان پر پتھر برسائیں، ایسے پتھر جن پر اللہ کی جانب سے آپ کے رب کے پاس جس پر نشان لگا دیا گیا ہے، للمسرفین ظلم کرنے والوں کے لیے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بس ہم اس بستی میں سے نکال دیے ان لوگوں کو جو اس میں ایمان والے تھے۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، بس ہم اس میں اس بستی میں مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں پائے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں، ای فما شأنکم وما طلبتکم وفیما ارسلتم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے، تمہارا کیا معاملہ ہے، تمہارا کیا مطالبہ ہے اور کس چیز کے بارے میں تم کو بھیجا گیا ہے۔ ایھا المرسلون، اے وہ فرشتوں جن کو بھیجا گیا، ارسلتم بالبشارۃ خاصۃ او لامر آخر، یعنی تم اس بشارت کے لیے بھیجے گئے ہو خاص طور پر، یا کوئی اور بھی کام ہے اس کے علاوہ؟ تو فرشتوں نے کہا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، ای قوم لوط، قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ ہم کو بھیجا۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر برسائیں حجارۃ من طین، نشان زدہ پتھر۔ اریدہ السجیل، یہاں پر سجیل مراد ہے، وہو طین طبخ، ایسی مٹی جس کو پکایا گیا ہو، کما یطبخ الآجر، جیسا کہ اینٹ کو پکایا جاتا ہے، حتی صار فی صلابۃ الحجارہ، یہاں تک کہ وہ مٹی سختی میں پتھر کی طرح ہو جاتی ہے۔ مسومۃ، اس حال میں کہ ان پتھروں پر نشان لگے ہوئے، معلمۃ، نشان زدہ، وہی العلامہ، سوما سے ماخوذ ہے، وہی العلامہ، سوما کے معنی آتے ہیں علامت، علی کل واحد منہا، ہر ایک پتھر پہ ایک علامت ہے، نشان ہے، اسم من یہلک بہ، یعنی اس شخص کا نام ہے جو ہلاک ہوگا اس پتھر سے، یعنی کس پتھر سے کون سا شخص ہلاک ہونے والا ہے اس کا نام اس پر لکھ دیا گیا۔ عند ربک، آپ کے رب کے پاس، فی ملکی، یعنی اللہ کی حکومت اور اللہ کے اقتدار میں، للمسرفین، حد سے آگے بڑھنے والوں کے لیے یہ عذاب نازل ہونے والا ہے۔ سماہم مسرفین، ان ظالموں کو مسرف کا نام دیا گیا، مسرف کے معنی حد سے آگے بڑھنے والا، جیسا کہ ان کو عادین بھی کہا گیا، عادی یعنی ظلم کرنے والے، لِإِسْرَافِهِمْ وَعُدْوَانِهِمْ فِي عَمَلِهِمْ، ان کے حد سے آگے بڑھنے کی وجہ سے، ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے، فی عملہم، ان کے عمل میں، حیث لم یقتنعوا، کہ وہ لوگ اکتفا نہیں کیے اس چیز پر جو ان کے لیے جائز قرار دی گئی تھی۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، پس ہم نکال دیے، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم نکال دیے ان لوگوں کو جو اس میں ایمان والے تھے اس بستی میں، ولم یجری لہا ذکر، یعنی ہا کی ضمیر قریہ کی طرف لوٹ رہی، قریہ کا تو ذکر نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ معلوم ہے اس بستی پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اس بستی میں جتنے ایمان والے تھے ان کو ہم نے نکال دیا، یعنی لوطاً ومن آمن بہ، یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔
اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے دیا کہ وہ بستی چھوڑ کر چلے جائیں. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، بس ہم نے نہیں پایا اس میں کوئی گھر ایمان والوں کا. غیر اہلی بیتین، یعنی کوئی ایمان والوں، یعنی ایمان والے گھرانے کو ہم نے نہیں پایا. وفیہ دلیل، اور اس میں دلیل ہے اس بات پر کہ علی ان الایمان والاسلام واحد، ایمان اور اسلام معنی کے یعنی اصطلاح کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں، ایمان بولو یا اسلام بولو ایک ہی. کیونکہ لین الملائکۃ سموہم، کیونکہ فرشتے ان کو ایمان والے اور مسلمان، مومن بھی بولے مسلم بھی بولے. پہلی والی آیت میں مومن کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین وترکنا فیہا فی قرام، اور ہم نے ان میں چھوڑ دیا یعنی ان کی بستیوں میں آیتن ایک نشانی، للذین ان لوگوں کے لیے یخافون العذاب العلیم جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، علامتن ایک ایسی نشانی، یعتبر بها الخائفون جس کے ذریعے عبرت حاصل کرتے ہیں ڈرنے والے، دون القاسیۃ قلوبہم وہ لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے جن کے دل سخت ہو گئے. قیل کہا گیا ہی ماء اسود منتن، وہ علامت نشانی کیا تھی بتا رہے ہیں کہ سیاہ کالا پانی، بدبودار کالا پانی وہ نشانی تھی. وفی موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ایک نشانی ہے. اذ ارسلناہ الی فرعون، اس وقت جب ہم نے ان کو بھیجا تھا فرعون کے پاس، بسلطان مبین روشن دلیل دے کر. وفی موسیٰ اس کا عطف کیا گیا ہے، وفی الارض پر عطف ہے. وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کی. تو اسی کا تسلسل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بھی نشانی ہے. یا اس کا عطف ہے وترکنا فیہا پر اعلی معنی یہ ہے کہ وجعلنا فی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ذات میں بھی ہم نے ایک نشانی رکھی. جیسا کہ شاعر کا یہ قول ہے، علفتھا طبنا وماء باردا، علفتھا یعنی میں اس جانور کو دے دیا یعنی چارہ تنکا وغیرہ، وماء باردا یہاں پہ ایک فعل محذوف ہے، وسقیتھا ماء باردا اور میں اس کو سیراب کیا ٹھنڈے پانی سے. وفی موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بھی ایک نشانی ہے، اذا ارسلناہ جب ہم نے ان کو بھیجا فرعون کی طرف، بسلطان مبین بحجت ظاہرۃ ایسی دلیل دے کر جو ظاہر ہے. وہی الید والعصا یعنی ید بیضاء چمکتا ہوا ہاتھ اللہ ان کو عطا فرمائے اور عصا عطا فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا سیدھا ہاتھ بغل میں ڈال کے جب نکالتے تو اس کی اتنی چمک ہوتی تھی سورج سے زیادہ وہ روشن ہو جاتا تھا. تو یہ ید بیضاء اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے، جیسا کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ نکالے، بغل میں ڈال کے اپنا ہاتھ نکالے تو وہ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء وہ چمک رہا ہے دیکھنے والوں کے لیے، ید بیضاء. اور عصا فَتَوَلَّىٰ پس فرعون اعراض کر لیا ایمان لانے سے، منہ پھیر لیا، برکنہ اپنے یعنی طاقت کے ذریعے، طاقت کی وجہ سے، بما کان یتقویٰ بہ اس چیز کی وجہ سے جس سے وہ تقویت حاصل کرتا تھا، من جنودی یعنی اس کا لشکر تھا، اس کی بادشاہت حکومت. اور رکن کہتے ہیں اس چیز کو جس کا انسان سہارا لیتا ہے، من مال چاہے مال ہو یا لشکر ہو، یعنی مالی طاقت ہو یا افراد کی طاقت ہو. وقال اور اس نے کہا ساحر، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے، او مجنون یا پاگل ہے. فاخذناہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے فرعون کو پکڑ لیا، وہ جنودہ اور اس کے پورے لشکر کو ہم نے پکڑ لیا. فنبذناہم بس ہم نے ان کو ڈال دیا، فی الیم ان سب کو، فی الیم سمندر میں، وہو ملیم جبکہ فرعون ملامت کر رہا تھا اپنے آپ کو، آتین ایسی چیز کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس پر ملامت کی جاتی ہے، من کفری اس کا کفر اور اس کا عناد. وانما وصف یونس علیہ السلام، یونس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ ملیم فرمایا، جیسے سورہ صافات کی آیت ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ یعنی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لی جبکہ وہ ملامت کر رہے تھے اپنے آپ پر. کیا مطلب؟ لِأَنَّ مُوجِبَاتِ اللَّوْمِ ملامت کے جو اسباب ہیں مختلف ہے، وَعَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِهَا اس کے مختلف ہونے کے اعتبار سے، اس کے اسباب کے اختلاف کے اعتبار سے ملامت کی مقدار بھی مختلف ہوتی ہے. فراکب الکفری ملوم علی مقداری یعنی کفر پر سوار ہونے والا
کفر کی کشتی میں بیٹھنے والا، کفر کو اختیار کرنے والا، اس پر ملامت کی جاتی ہے اس کے، یعنی اس کی ملامت زیادہ ہے، بہت زیادہ افسوسناک بات ہے۔ کوئی کفر تو نہیں کرا، ایمان والا ہے، گناہ کر رہا ہے، وہ بھی ملامت کرے گا لیکن کم درجے کی ملامت ہوں گی۔ وراکب الکبیرہ والصغیرہ، گناہ کبیرہ کرنے والا اور گناہ صغیرہ کرنے والا، یہ بھی اس طرح ملامت کرتا ہے، یعنی افسوس کرتا ہے لیکن کم درجے کا افسوس ہے۔ والجملۃ، اور یہ جملہ واو کے ساتھ، وقال ساحر و مجنون، یہ حال ہے اس ضمیر سے جو اخذناہ میں، وہوا ملیم جو ہے نا، یہ جملہ ہے، یعنی فرعون کو ہم عذاب میں مبتلا کیے اس حال میں کہ فرعون اپنے آپ پر ملامت کر رہا تھا۔ وفی عاد، اور قوم عاد میں بھی ایک نشانی ہے قوم عاد کے واقعات میں، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے اس قوم پر، یعنی باج ہوا کو ہم نے چھوڑ دیا، ہوا کا عذاب نازل ہوا تھا اس قوم پر۔ قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی، پتھروں کے ذریعے ان کو ہلاک کیا گیا جب وہ اللہ کی نافرمانی کی۔ قوم عاد جب اللہ اس کے رسول کا انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان پر ہوا کا عذاب نازل فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر دور میں مختلف قسم کے عذابات نازل۔ فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے ہلاک کر دیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا، قوم لوط کو اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش سے اللہ ہلاک کر دیا، قوم عاد کو اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ ہی الذی، ریح عقیم سے مراد وہ ہوا جس میں کوئی بھلائی نہ ہو، من انشاء مطرین، جیسا کہ بارش کو پیدا کرنا ہے، او القاء شجرین، یا درخت کو اگانا ہے، وہی ریح الہلاک، یہ ہلاکت والی ہوا تھی واختلف فی، اور اس میں اختلاف کیا گیا اختلاف ہے۔ وَلَأَظْهَرُ أَنَّهَا الدَّبُورُ، اس ہوا کا نام دبور ہے لقولہ علیہ السلام، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ارشاد کی وجہ سے۔ نصرت بالصبا، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمایا، میری مدد کی گئی صبا کے ذریعے، صبا ایک ہوا کا نام ہے۔ وَأُهْلِكَتْ عَادٌ، قوم عاد کو ہلاک کیا گیا دبور ہوا کے ذریعے۔ ما تذر من شیء، وہ ہوا کیسی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی صفت کو بیان فرما رہا۔ قوم عاد پر جو ہوا اللہ تعالیٰ نازل فرمایا، ما تذر من شیء، وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی بھی ایسی چیز کو جس پر وہ آتی، الا جعلته، مگر وہ اس کو بنا دیتی ریزہ ریزہ، بوسیدہ ہڈی کی طرح بنا دیتی۔ وہ کل ما رم، رمیم کہتے ہیں ہر وہ چیز جو بوسیدہ ہو جائے، ای بلیہ و تفتتا، جو بکھر جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، ہڈی ہو یا پودے ہو، یعنی ہوا جہاں جہاں سے گزرتی اس کے نام و نشان کو مٹا دیتی۔ اللہ او غیر ذالک، اس کے علاوہ المعنی، معنی یہ ہے کہ ما تترک من شیء حبت علیہ، یعنی وہ ہوا نہیں چھوڑتی کسی بھی ایسی چیز کو جس پر وہ چلتی، چاہے ان کی جان ہو ان لوگوں کی، یا ان کا مال ہو، ان کے مویشی ہو، ان کے جانوروں پہ سر بھی گزرے تو جانوروں کو ہلاک کر رہی، گھروں سے گزر رہی تو گھروں کو تباہ و تاراج کر رہی۔ وہ اموالہم، اور ان کے اموال کو بھی، ان کے انعام کو بھی، ان کے نفوس کو بھی، ان کے نام و نشان کو مٹا کے چھوڑ دی۔ قوم عاد کا یہ حال ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قوم ثمود کے واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ بیان فرما رہا ہے امت کی اصلاح کے لیے، یعنی وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، ان کو اس سے روکنے کے لیے، اور گنہ گاروں کو گناہوں سے روکنے کے لیے۔ وفی ثمود، قوم ثمود میں بھی ایک نشانی ہے، اذ قیل لہم، اس وقت جب ان سے کہا گیا تمتعوا، تم فائدہ حاصل کرو، حتی حین، مقررہ وقت تک، ایک وقت تک اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے۔ تفسیر قولی تمتعوا فی دارکم، ایک مقام پر ہے کہ تمتعوا، تم فائدہ حاصل کرو اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام، 3 دن، ان کو 3 دن کی مہلت دی گئی۔ فعتوا عن امر ربہم، پس وہ تکبر کیے اپنے رب کے حکم کو ماننے سے، رب کے حکم کو نہیں مانے، نافرمانی کی۔ فاستکبروا عن امتثالہ، اللہ کے حکم کو بجا لانے سے تکبر کیے۔ فاخذتہم الصاعقہ، تو اس قوم ثمود کا حال کیا ہوا، قرآن فرما رہا ہے کہ ایک چیخ ان کو پکڑ لی، العذاب، عذاب ان کو گھیر لیا، پکڑ لیا۔ وکل عذاب مہلک، ہر ہلاک کرنے والے عذاب کو صاعقہ کہا گیا قرآن۔ الصاعقۃ، صاعقہ، اور ایک قرات میں صاعقہ بھی پڑھے علی، وہی المرۃ، یعنی ایک مرتبہ کی چیخ ان کو پکڑ لی۔ وہم ینظرون، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے، لأنہا، یعنی نیند میں نہیں تھے وہ لوگ، بیدار تھے، بیداری کی حالت میں ان پر عذاب آیا۔ لأنہا کانت نہارا، کیونکہ یہ دن کے وقت یہ واقعہ پیش ہے، یعاینونہا،
وہ لوگ دیکھ رہے تھے اپنی تباہی کے منظر کو، انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، اللہ تعالیٰ اس عذاب کی شدت کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ وہ لوگ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتے۔ عذاب اتنی تیزی سے آیا، عذاب الہی جب آ گیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگ بھی نہیں سکے۔ اللہ اکبر۔ ای حرب ای یعنی وہ لوگ کھڑے رہنے کی استطاعت نہیں رکھے، اٹھ نہیں سکے، وہ لوگ نہیں بھاگ سکے۔ یا وہ ان کے اس قول سے ما یقوم بہ اذا عجز عن دفعہ، یعنی وہ لوگ کھڑے نہیں ہو سکے۔ کیا مطلب؟ مصیبت کے آگے کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ مقابلے کی طاقت رکھنا، عذاب الہی کی کوئی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وما کانوا منتصرین، اور وہ عذاب سے بچنے والے نہیں تھے۔ او لم یمکنہم مقابلتنا بالعذاب، ان کے لیے ممکن نہیں تھا ہمارا مقابلہ کرنا، ہمارے عذاب کا مقابلہ کرنا۔ لأن معنی الانتصار المقابلہ، انتصار کے معنی ہے مقابلہ کرنا۔ وقوم نوح من قبل، نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہم نے اس سے پہلے ہلاک کر دیا۔ لأن ما قبلہ وأہلکنا قوم نوح، یعنی ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے والا جو مضمون ہے اسی معنی پر دلالت کر رہا ہے، یعنی ہلاک شدہ اقوام کی ہلاکت اور تباہی کو اللہ بیان فرما۔ کیسی کیسی طاقتور قومیں تھیں، جب یہ اللہ کی نافرمانی کی تو ان کی طاقت اور ان کی قوت، ان کا اقتدار اور ان کی حکومت ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا۔ تو معلوم یہ ہوا عذاب الہی کا سامنا، اس کا مقابلہ کوئی انسان طاقت کے ذریعے نہیں کر سکتا، حکومت کے ذریعے نہیں کر سکتا، ٹیکنالوجی کے ذریعے نہیں کر سکتا، اپنی عقل کے ذریعے نہیں کر سکتا۔ ایمان لا کر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے، بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں فروتنی عاجزی انکساری گریہ وزاری کرتے ہوئے، آنسوؤں کو بہاتے ہوئے وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو ایسی بیماری یا ایسی وبا یا ایسی چیز جس کا مقابلہ پوری دنیا مل کر بھی نہ کر سکے تو اس کو اللہ کا عذاب سمجھنا چاہیے۔ اس کے لیے عقل نہیں بلکہ اس کا علاج دینی احکام پر عمل کرنے میں۔ تمام لوگوں کے لیے اس میں یہی ہدایت ہے کہ اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو اللہ عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اگر توبہ نہ کریں تو عذاب ٹل نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان اقوام کے واقعات کو اس لیے بیان کیا تاکہ کفار و مشرکین، قریش کے جو کفار تھے، ان قومیں کے واقعات کو اللہ اس لیے بیان فرمایا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو استغفار کرنا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، رسولوں پر ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنا، شریعت پر عمل کرنا ہی انسان کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ وقوم نوح من قبل، وقوم نوح بھی پڑھا گیا۔ قوم نوح، قوم کو اگر زبر کے ساتھ پڑھیں تو یہاں پر ایک فعل محذوف ہے، اہلکنا، ہم نے ہلاک کیا نوح علیہ السلام کی قوم کو، قوم نوح اس کا مفعول ہوگا، یا اذکر محذوف ہے، آپ یاد کیجئے نوح علیہ السلام کے قوم کے واقعے۔ وقوم نوح بھی پڑھا گیا، ابو عمرو علی اور حمزہ نے اس طرح پڑھا، یعنی وفی قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم میں کے واقعے میں بھی ایک نشانی ہے۔ وَيُؤَيِّدُهُ قِرَاءَةُ عبداللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو قراءت ہیں وقوم نوح پڑھے تو یہ قراءت اس کی تائید کر رہی ہے، یعنی نوح علیہ السلام کے قصے اور واقعے میں بھی ایک نشانی من قبل، اس سے پہلے، یعنی قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط سے پہلے نوح علیہ السلام کے قوم کو جو ہلاک کیا گیا طوفان کے ذریعے، اللہ تعالیٰ اس واقعے میں بھی نصیحت رکھا ہے، عبرت رکھا ہے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ تمام مذکورہ یہ فاسق قومیں تھیں، کافر، اللہ کا انکار کرنے والی۔ تو عذاب انکار الہی کی وجہ سے بھی آتا ہے، کفر کی وجہ سے بھی عذاب آ سکتا ہے، شرک کی وجہ سے بھی آتا ہے عذاب، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے بنایا ہے بِأَيْدٍ، طاقت کے ذریعے، اپنی قوت کے ذریعے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم آسمان کو گشادہ کرنے والے ہیں، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ، اس کو نصب آیا ہے اس فعل کی وجہ سے جس کی تفسیر کر رہا ہے بنیناہا، یعنی وَبَنَيْنَا السَّمَاءَ، ہم نے آسمان کو بنایا بِأَيْدٍ، اپنی طاقت کے ذریعے، عید کے معنی قوت کے آتے ہیں، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ،
اور بے شک ہم قدرت والے ہیں، طاقت رکھنے والے ہیں، لقادرون یہ وسعن سے ہے، وسعن کے معنی طاقت، وہی الطاقہ والموسع القوی علی الانفاق، موسع کہتے ہیں اس شخص کو جو خرچ کرنے کی طاقت رکھے، او لموسعون ما بین السماء والارض، یا اس کے معنی یہ ہے کہ ہم کشادہ کرنے والے ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ چیزیں ہیں اس کو ہم پھیلانے والے ہیں، والارض فرشناها، زمین کو ہم نے بچھا دیا، بسطناها اس کو ہم نے پھیلا دیا، ومہدناها ہم نے اس کو ہموار کر دیا، اور والارض اس کو جو نصب آ رہا ہے یہ منصوب ہے اس فعل کی وجہ سے جو پوشیدہ ہے، ای فرشنا الارض، ہم نے اس کو ہموار کر دیا، ہموار یعنی برابر کرنا، ای فرشنا الارض ہم نے زمین کو بچھا دیا، فرشناها ہم نے اس کو بچھا دیا، فنعم الماہدون بس کیا ہی اچھے ہم بچھانے والے ہو، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ بچھونا بنا دیا، بستر بنا دیا انسانوں کے لیے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، زمین اور آسمان کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی ایک اور نشانی کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ہر چیز میں ہم جوڑے بنائے ہوں، یہ بھی ہماری قدرت، سبحان اللہ، کوئی چیز بے جوڑ نہیں بنائے ہو، انسان ہو یا جانور ہو، چرند ہو یا پرند ہو، نباتات ہو یا ہر چیز میں ہم جوڑے بنائیں، یعنی میل فیمیل، مرد اور عورت، جانوروں میں دیکھیے اب اونٹ اور اونٹنی، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر چیز میں ہم جوڑے پیدا کیے، من الحیوان جاندار چیزوں میں سے، ذکرن و انثیٰ مذکر اور مؤنث کو ہم نے پیدا کیا، میل فیمیل کو، وعن الحسن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ السماء والارض آسمان اور زمین، واللیل والنہار دن اور رات، والشمس والقمر چاند اور سورج، والبر والبحر خشکی اور سمندر، والموت والحیات موت اور حیات زندگی، فعدد اشیاء کئی چیزوں کو آپ گنا دیے، زمین اور آسمان جوڑ ہے، رات اور دن، چاند اور سورج، خشکی اور سمندر، موت اور حیات، وقال اور آپ نے فرمایا کہ کلو اثنین منہا زوجن ان میں سے ہر دو چیزیں جوڑ ہے ورنہ، واللہ تعالیٰ فرد، واللہ تعالیٰ فرد اور اللہ تعالیٰ فرد ہے ور، اللہ تعالیٰ کا کوئی جوڑ نہیں ہے ور، لا مثل لہ اللہ کے مثل ہے ہی نہیں کچھ، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اس پر، ای فعلنا ذالک کلہ یہ تمام چیزیں ہم کیے ہیں، من بناء السماء آسمان کو ہم چھت بنا دی، زمین کو ہم بچھونا بنا دی، ازواج جوڑے ہم پیدا کیے، لتذکروا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، فتعرف الخالق کہ تم خالق کو پہچانو، معرفت خالق معرفت خدا بندی اس کا مقصد ہے، وتعبدوہ اور صرف تم خالق واحد ایک خدا ایک رب کی تم عبادت کرو، رب العالمین ہی کی عبادت کرو، اسی کے آگے اپنی جبین نیاز کو تم جھکا دو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اپنی پیشانیوں کو جھکا دو اللہ کے آگے سجدہ کرو، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ نہ کرو، ففروا الی اللہ اس مضمون کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ کی طرف دوڑو، ای من الشرک الی الایمان باللہ تم شرک سے بھاگو ایمان کی طرف، کفر سے بھاگو اسلام کی طرف، گناہوں سے بھاگو نیکیوں کی طرف، نافرمانیوں سے بھاگو اطاعت کی طرف، برائیوں سے بھاگو نیکیوں کی طرف، بد اخلاقیوں سے بھاگو حسن اخلاق کی طرف، ظلم سے بھاگو انصاف کی طرف، ای من الشرک الی الایمان باللہ شرک کو تم چھوڑ دو، شرک سے بھاگو، الی الایمان باللہ اللہ پر ایمان کی طرف دوڑو، او من طاعت الشیطان الی طاعت الرحمن شیطان کی فرما برداری سے شیطان کی غلامی سے رحمان کی اطاعت کی طرف تم دوڑو، او مما سواہ یا رحمان کے سوا جو جو چیزیں ان سب کو چھوڑ کر رحمان کی طرف تم متوجہ ہو جاؤ، انی لکم منہ نذیر مبین بے شک میں تم کو اللہ کے عذاب سے کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ اب ان آیتوں میں توحید کی دعوت دی گئی اور شرک سے روکا گیا، اس کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے توحید کی، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ تم اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو نہ بناؤ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو،
انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً یقیناً میں تم کو شرک کے انجام سے کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں۔ انی لکم منہ نذیر مبین، اس آیت کو 2 مرتبہ لایا گیا تاکید کے طور پر، یعنی قرآن کے نزول کا مقصد شرک سے روکنا ہے، خدا کی توحید، قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک کو چھوڑ کر خدا کی عبادت کو اختیار کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو ایک مانے، یہ مقصد ہے۔ جہنم کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، کفر اور شرک کے بدترین انجام سے ڈرایا جا رہا ہے، تو اس لیے اس میں نذیر کا ذکر 2 مرتبہ کیا گیا، انی لکم منہ نذیر مبین۔ کذالک، اسی طرح، الامر مثل ذالک، معاملہ اسی طرح ہے، اور یہ ذالک اشارہ ہے الی تکذیبہم الرسل، گزری ہوئی قوموں کے رسولوں کو جھٹلانے کی طرف اشارہ ہے، اور گزری ہوئی قومیں رسولوں کو جو جادوگر کہیں یا مجنون کہیں اس کی طرف اشارہ ہے، اسی طرح کا معاملہ ہے۔ پھر تفسیر کی گئی اس کی جس کا اجمال ہوا تھا، یعنی جو چیز مجمل تھی، جو چیز مبہم تھی، جو چیز چھپی ہوئی تھی، اس کو بیان کیا جا رہا۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح کا معاملہ رہا کہ ان سے پہلے والے قریش، اے رسول آپ کی قوم سے پہلے والے لوگوں کے پاس کوئی رسول نہیں آئے مگر اس قوم نے ہر رسول سے یہی کہا کہ یہ رسول جادوگر ہے او مجنون یا پاگل ہے۔ رموہم بالسحر، وہ لوگ جادوگری کا الزام لگائے یا جنون کا، لجہلہم، ان قوموں کی جہالت اور نادانی کی وجہ سے، جو حکمت اور جو اللہ کی توحید کی دعوت دے رہا تھا، لوگ اس کو جادوگر یا پاگل کہنے لگے۔ اتواصوا بہ، کیا وہ لوگ اس کی وصیت کی، بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ لوگ حد سے آگے بڑھنے والی قوم ہے، سرکش قوم ہے۔ ضمیر قول کی طرف جا رہی ہے، اس قول کی، ای اتواصل الاولون والآخرون بہذا القول، کیا پہلے والے کافر اور بعد والے کافروں نے اس بات کی وصیت کی، یہاں تک کہ سب یہی بات کہہ رہے ہیں، متفقین علیہ، سب اس پر متفق ہے، گزری ہوئی امتوں کے کفار بھی انبیاء کو جادوگر یا مجنون کہے، اور قریش کے کفار بھی اسی طرح کے اقوال کہہ رہے ہیں، بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ سب سرکش قوم ہے، ای لم یتواصوا بہ، یعنی وہ لوگ اس کی وصیت تو نہیں کی، لأنہم لم یتلاقوا فی زمان واحد، کیونکہ سب ایک ہی زمانے میں نہیں رہے نا بھائی، بل جمعتہم العلت الواحدہ، بلکہ ان کو ایک ہی علت جمع کی ہے، اور وہ ہے طغیان، طغیان اور عصیان، نافرمانی اور سرکشی، یہ ان کو اس چیز پر ابھار رہی ہے۔ فتول عنہم، اے رسول اللہ ان سے اعراض کیجئے، منہ پھیر لیجئے۔ فاعرض عن الذین کررت علیہم الدعوہ، پس آپ اعراض کیجئے ان لوگوں سے جن کو آپ نے بار بار دعوت دی، اسلام کی دعوت پیش کی، فلم یجیبوا عنادا، وہ دعوت قبول نہیں کی، ایمان نہیں لائے سرکشی کی وجہ سے، فما انت بملوم، بس آپ پر ملامت نہیں کی جائیں گی، آپ کا جو پیغام ہے، فریضہ حق، فریضہ تبلیغ کو آپ نے مکمل طور پر ادا کر دیا، فلا لوم علیک، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، فی اعراضک، آپ کے کافروں سے منہ پھیر لینے کے بارے میں، بعد ما بلغت الرسالہ، بعد اس کے کہ آپ پیغام کو پہنچا دی، وہ بدلتا مجہودک، اپنی کوشش اور محنت کو آپ نے مکمل فرمایا، فی البلاغ، پہنچا دینے میں، والدعوتی، اور دعوت دینے میں، وذکر، وعید بالقرآن، اور آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے، فإن الذکرى تنفع المؤمنین، یقیناً یعنی نصیحت کرنا، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچائے گی۔ تو اس آیت مبارکہ میں معلوم یہ ہوا کہ سب سے بڑی نصیحت قرآن پاک ہے، مجلس سے وعظ اور نصیحت کے جتنے بھی جلسے ہیں اس میں قرآن پاک کی آیتیں پیش کر کے نصیحت کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں نصیحت کا ذکر فرمایا، سورہ قاف میں بھی اللہ تعالیٰ وذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کیجیے، وذکر، اور آپ نصیحت کیجیے، فإن الذکر، نصیحت کے سلسلے کو مت چھوڑیے، نصیحت کرتے رہیے، فإن الذکر تنفع المؤمنین، کیونکہ نصیحت کرنا، یاد دہانی کرنا ایمان والوں کو فائدہ پہنچائے گا، بِأَن تزید فی عملہم، کیا ہے یہ نصیحت ان کے عمل میں اضافہ کریں گے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنات اور انسان کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان اور جنات یہ دونوں مکلف ہیں، اللہ کے احکام، شریعت پر عمل کرنا ان پر ضروری ہے، ایمان لانا ضروری ہے، مکلف ہے۔
العبادت و عبادت ان حملت علی حقیقتها، اس کے حقیقی معنی اگر مراد لیے جائیں، فلا تکون الآیت عامہ، تو آیت عام نہیں ہوں گی، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ ایمان والے، یعنی جنات اور انسانوں میں جو ایمان والے ہیں، ایمان والے جن، ایمان والے انسان، وہاں پر عبادت کے حقیقی معنی لیے تو ایمان والے مراد ہے۔ اس کی دلیل سیاق ہے، آنے والا جو کلام ہے، اعنی وذکر، سیاق و سواق، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے بتا رہا ہے کہ وذکر، آپ نصیحت کیجیے، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی، تو یہاں پر انسان اور جنات سے مراد ایمان والے ہیں۔ ایمان والے انسانوں اور جنات کو ہم صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے۔ وقراءۃ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت میں یہ ہے، وما خلقت الجن والانس من المؤمنین، ایمان والے انسانوں اور جنات کو میں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وہذا، وہ اس لیے ہے کہ لأنہ لا يجوز ان يخلق الذین علم منهم انهم لا يؤمنون للعبادہ، کیونکہ بات جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پیدا کرے جن کے بارے میں اللہ نے جان لیا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی جو انسان، جو جنات ایمان لانے والے نہیں ہیں، جن جنات اور انسانوں کے ایمان نہ لانے کے بارے میں اللہ جان لیا، ان کو اللہ عبادت کے لیے پیدا کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ جب عبادت کے لیے پیدا کیا تو ان کا عبادت کرنا ضروری نہیں ہوگا، تو یہاں پر ایمان والے مراد ہے، ایمان والے انسان، ایمان والے جنات جو عبادت کر رہے ہیں۔ لِأَنَّهُمْ إِذَا خَلَقَهُمْ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ان کو پیدا کیا عبادت کے لیے اور ان سے عبادت کا ارادہ کیا، تو ضروری ہے کہ ان سے عبادت پائی جائے۔ فَإِذَا لَمْ يُؤْمِنُوا، پس جب وہ ایمان نہیں لائے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا ہے جہنم کے لیے، اللہ کما قال، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یقیناً ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے بہت سارے انسانوں اور جنات کو، یعنی وہ کافر ہے، کافر جن، کافر انسان، یہ جہنم میں جائیں گے۔ وقیلہ، اور کہا گیا کہ إِلَّا لِآمُرَهُمْ بِالْعِبَادَةِ، اس کے معنی یہ ہے کہ میں اسی لیے ان کو پیدا کیا، جنات اور انسان کو، تاکہ میں ان کو حکم دوں عبادت کا۔ تو اب اس میں تمام انسان اور جنات آ جائیں گے، حکم تو سب کو دیا گیا ہے، لیکن بعض ایمان لائے، بعض نہیں لائے۔ جو ایمان لا لیے وہ جنتی، جو ایمان نہیں لائے وہ جہنمی۔ اور یہ معنی مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد ہے، منقول ہے، عبادت کا حکم دینے کے لیے میں ان کو پیدا کیا، انسانوں اور جنات کو میں اسی لیے پیدا کیا تاکہ میں ان کو عبادت کا حکم دوں، شریعت کا مکلف بنانے کی، یعنی یہ لوگ مکلف ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ وکیل، اور کہا گیا اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ لیکونوا عبادا لی، میں اس لیے ان کو پیدا کیا تاکہ وہ میرے غلام بنے، میرے بندے بن جائے۔ والوجہ، اس کی توجیہ یہ ہے کہ ان تحمل العبادہ، عبادت کو محمول کیا جائے توحید پر، فقط قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کل عبادت فی القرآن فہی توحید، عبادت کا لفظ جہاں جہاں قرآن میں استعمال ہوا توحید کے معنی میں، اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کو ایک مانو۔ والکل یوحدونہ فی الآخرہ، تمام اللہ کی توحید بیان کریں گے آخرت میں، تمام انسان جنات اللہ کو ایک مانیں گے قیامت کے دن۔ لما عرفا، کیونکہ یہ بات جان لی گئی ہے کہ ان الکفار کلہم مؤمنون، کافر بھی قیامت کے دن ایمان لا لیں گے، اور موحدون، خدا کو ایک مانیں گے آخرت میں۔ دلیل ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ پھر یہ ان کافروں کا، مشرکوں کا فتنہ نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ لوگ یہ کہیں گے، واللہ، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ما كنا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے۔ نعم قد اشرک البعض فی الدنیا، ہاں بعض لوگ شرک کیے دنیا میں، لیکن مدت دنیا، دنیا کی مدت تک کرے، سمجھو دنیا میں، بالاضافتی، یعنی دنیا میں شرک کرے بعض لوگ، دلیل کیا ہے؟ دلیل جو بالاضافتی الی الابدی اقل، دنیا کی جو مدت ہے آخرت کے مقابلے میں ایک دن سے بھی کم ہے، تو اکثر وقت اللہ کی توحید میں گزرا بولنا چاہ رہے ہیں، تمام لوگ موحد ہو جائیں گے آخرت کے اعتبار سے، آخرت میں کفار اور مشرکین بھی اللہ کو مان لیں گے، یہ خدا مان لیں گے لوگ۔ ومن اشترا غلامن، ایک مثال دے کے بتانا، جو شخص کسی غلام کو خریدے اور کہے کہ مشتریت، میں اس کو نہیں خریدا الا للکتابہ، مگر لکھنے کے لیے، رائٹنگ کے لیے، کانا صادقا، تو وہ سچا ہوگا اس کے اس قول میں، مشتریتہ للکتابہ، میں اس کو نہیں خریدا مگر کتابت کے لیے۔ وَإِنِ اسْتَعْمَلَهُ فِي يَوْمٍ، اگرچہ کہ وہ اس کو استعمال کرے، یوز کرے اس غلام کو، فی یومن من عمری، اپنی زندگی کے کسی دن میں،
لِعَمَلٍ آخر، دوسرے کام کے لیے کوئی اور کام کروایا، لیکن یہ مطلب نہیں ہوگا کہ بھئی ان کتابت کے لیے خریدا تھا، دوسرا کام کیسا لیا، نہیں، اکثر کو دیکھیں گے وہ ما ارید منہم من رزق، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان سے، ان جنات اور انسانوں سے، مخلوقات سے میں رزق نہیں چاہ رہا ہوں، نہیں طلب کر رہا ہوں، ما خلقتہم، میں ان کو نہیں پیدا کیا اس لیے لیرزقوا انفسہم، کہ وہ اپنے آپ کو رزق دے، او واحدا من عبادی، یا میرے بندوں میں سے کسی کو رزق دے، وما ارید ان یطعمون، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ مجھ کو کھلائیں، اللہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ قال ثعلب، ثعلب نے کہا ان یطعموا عبادی، اللہ کو تو کوئی کھلا ہی نہیں سکتا، مراد یہ ہے کہ وہ میرے بندوں کو کھلائیں، یہ بھی میں ان کو ذمہ داری نہیں دی۔ وہی ہے اضافت و تخصیص، اور یہ تخصیص کی اضافت ہے، یعنی بندوں کو کھلانا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ گویا بندہ میری خدمت کیا، مخلوق کو کھلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قولہ علیہ السلام، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے، خبراً عن اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دیتے ہیں، حضور فرمائے کہ من اکرم مؤمنا، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو کسی مومن کی، مسلمان کی عزت کیا وہ میری عزت کیا، اللہ۔ ومن آذا مؤمنا فقد آذانی، جو کسی مسلمان کو، مومن کو تکلیف پہنچایا وہ مجھ کو تکلیف پہنچایا۔ تو اس آیت میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کھانے پینے سے پاک ہے، لیکن اس کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرمانا کہ مومن کو کھلانا اللہ کی خدمت کرنے کے برابر ہے، اللہ کو کھلانے کے برابر، یعنی اللہ تو کھانے سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ گویا کہ وہ مجھ سے محبت کیا، میری محبت میں ایمان والے کو کھلایا۔ جیسا ایک حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا بعض لوگوں سے کہ اے بندے میں بھوکا تھا تو مجھ کو نہیں کھلایا، تو بندہ کہے گا کہ مولا تو کھانے پینے سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو مجھ کو کھلاتا، اگر تو اس کو کھلاتا تو میری رضا پا لیتا، میری خوشنودی تو جو حاصل کر لیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے تو میری عیادت نہیں کیا، میں بیمار تھا تو میری عیادت نہیں کی، بندہ عرض کرے گا کہ مولا تو بیماری سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کے قریب جاتا، اس کی عیادت کرتا تو اس کے قریب مجھ کو تو پاتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت میں یہی مراد ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ، میں یہ ارادہ نہیں کرتا کہ وہ مجھ کو کھلائے، مراد یہ ہے کہ میرے بندوں کو کھلائیں، میں بندوں کو کھلانے کی ذمہ داری میں تم کو نہیں دے رہا ہوں، تمہاری ذمہ داری، یعنی ذمہ داری یہی ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم کو رزق دینا یہ میرے ذمہ کرم میں، کائنات کو کھلانا پلانا یہ سب اللہ کے ذمہ کرم میں ہو، اللہ اپنے ذمہ کرم میں لے لیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے کمال اور فضل کو بیان فرمایا، مہربانی کو، ان اللہ، انا سے شروع فرمایا، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے حساب اور دائمی ہمیشہ رزق دینے والا ہے، شان رزاقیت کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا، ذو القوۃ المتین، طاقتور ہے، متین مضبوط ہے، یعنی اللہ رزق اگر دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت مل کے بھی روک نہیں سکتی، کیونکہ رزق دینے والا قادر بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے اور طاقتور بھی ہے، ان اگر دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت رزق کو چھین نہیں سکتی۔ تو اس آیت پر کامل یقین ہونا چاہیے، اس میں شدید القوہ، یعنی زبردست طاقت والا اللہ تعالیٰ، متین مضبوط ہے، مستحکم ہے، یہ ذو کی صفت ہے، ذو القوۃ المتین، اور اعمش نے جر کے ساتھ پڑھا ذو القوۃ المتینی، تو یہ قوت کی صفت ہو جائے گی۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، بے شک ان لوگوں کے لیے جو ظلم کیے ایک حصہ ہے ان کے ساتھیوں کے حصے کی طرح، بس وہ جلدی طلب نہ کرے مجھ سے عذاب میں۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، بے شک ان لوگوں کے لیے جو لوگ ظلم کی، یعنی رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام پر ظلم کیے جھٹلا کر مکے والوں میں، تو ان کے لیے ایک حصہ ہے عذاب کا، جیسا کہ ان کے ساتھیوں کے لیے ایک حصہ مقرر ہے، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کا، جیسا کہ ان کے ساتھیوں کے لیے ایک حصہ مقرر ہے، اور ان جیسے لوگوں کے لیے من القرون المہلکہ، یعنی مہلکہ، ان امتوں میں سے جو ہلاک کیے گئے۔ زجاج نے کہا کہ الذنوب، ذنوب کے معنی لغت میں نصیب کیا آتے، حصے کیا آتے،
فلا یستعجلون، پس وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں عذاب کو نازل کرنے کے بارے میں۔ وہذا جواب النظر، یہ نظر جو کافر تھا اس کا جواب ہے اور اس کے ساتھیوں کا جواب ہے جب وہ عذاب میں جلدی طلب کی۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، بس ہلاکت ہے کافروں کے لیے ان کے اس دن میں، ہلاکت ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ای من یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن ان کے لیے ہلاکت ہے۔ کہا گیا کہ بدر کے دن ان کے لیے ہلاکت ہے۔ لیعبدونی، اب یہاں پہ قراتیں بتا رہے ہیں، لیعبدونی یا کے ساتھ، ان یطعمونی یا کے ساتھ، فلا یستعجلونی یا کے ساتھ پڑھے دونوں حالتوں میں یعقوب، اور ان کی موافقت یہ سہل وصل میں پڑھے یعنی ملا کے پڑھنے کی صورت میں، باقی کے لوگ بغیر یا کے پڑھے۔ واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے۔ یہاں پر الحمدللہ سورہ ذاریات مکمل ہوگا۔ یہاں سے سورہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سورہ طور سے ہم انشاءاللہ تفسیر کا آغاز کریں گے، اگلی نشست کا ہم آغاز کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔